السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 39 میں آیت نمبر 214 سے آغاز کریں گے، 214 سے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 38 میں ہم نے آیت نمبر 210 سے لے کر 213 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیے، یہ سمجھنے کی کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس قرآن میں کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا پیچھے کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مشرکین سے مخاطب تھے، کیونکہ وہ جو ہے وہ معجزات کے مطالبے کر رہے تھے۔ اب ایک سوال ذہن میں یہاں پر ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینے میں ہیں، تو کیا مشرکین مدینے میں بھی تھے؟ تو جی ہاں، ایسا ہے تھا۔ مدینے کے اندر دو گروپ ایسے تھے، دو قبیلے ایسے تھے، اوس اور خزرج، جو بت پرست تھے بیسیکلی۔ اس کے علاوہ تین جو ہے یہودیوں کے گروپ تھے، جو کہ بنو قریظہ، بنو قنقہ اور بنو نذیر تھے۔ تو جو یہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ لوگ آپس میں ہر وقت، یہ بت پرست تھا، آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ تو ان اوس اور خزرج کے اندر سب قبیلے بھی تھے، جیسے کہ بنو نجار، بنو زریق، بنو غنم، بنو سالم، اور پھر اسی طرح اوس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے دوسرے گروپ تھے، بنو عبد الشہل، بن عمر بن اوف، اس طرح کے جو یہ بڑے بڑے، پہلے تو یہ بہت بڑے قبیلے تھے، اس کے اندر سب قبیلے تھے۔ تو انہوں نے، اگر آپ نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہو، جو کہ میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے اگر کوئی سیرت نبوی کی کتاب ہے تو وہ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، الرحیق المختوم، انگلش میں سیلڈ نیکٹر کے نام سے ہے۔ تو اس کو آپ مطالعہ کریں، تو اس میں اگر آپ نے پڑھا ہو بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی، تو یہ دو بیت ہوئے تھے جس میں اوس اور خزرج کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے حج کے ایام میں، تو سن 11 نبوی میں، مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو نبوت کے 11ویں سال کا ہے، تو اس کو نبوی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہجرت شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے دوسرے سال، لیکن ہجرت سے پہلے جو سال تھے ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ان کو مل گئی تھی، تو اس کے بعد سے پھر ہم اس کو سن 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، اس طرح کہتے ہیں کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال۔ تو اسی طرح وہ نبوت کا 11واں سال تھا جب بیت عقبہ اول ہوا، پھر نبوت کے 12ویں سال بیت عقبہ ثانی ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو ان 2 سالوں میں 11 نبوی میں، 11 نبوی اور 12ویں نبوی میں جو ہے اوس اور خزرج کے لوگ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے بیعت کی، اور پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینہ تشریف لائے۔ تو یہ ان کے جو سب قبیلے تھے، تو اس میں سے بھی کچھ لوگ، کچھ قبیلوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ مشرکین تھے، ہنوز مشرکین تھے۔ تو جب یہاں پر آیت نمبر 210 میں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو اس کو کیا کہتے ہیں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو قدرت ہے اس کو ان پر عیا کی، ان کو بتایا کہ زمین میں تمہارے لیے نشانیاں بہت ہیں سمجھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے فرمائش کے مطابق معجزات ہوں، اور وہ معجزات یہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے سایوں سے آ جائے اور فرشتے آ جائے، یعنی قیامت کی جو نشانی ہے، اور پھر معاملات کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ایسے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ نشانیوں سے اگر کسی نے ایمان لانا ہوتا تو اے نبی آپ ان بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کتنی نشانیاں ہم نے ان کو کھلی دی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ لوگ، ان لوگوں کی سرکشی اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے۔ تو جب ایمان والے انہیں سمجھاتے ہیں تو یہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور
قیامت کے دن جو ہے یہ ایمان والے ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ مطلب یعنی کہ اس دنیا میں بھی جسے چاہتا ہے تو ایمان اور کفر سے بالا تر ہو کر اس کو رزق دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان لائے ہوں گے حقیقی معنوں میں، اور جو جنت کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے اختلاف کو ایک بہانہ بنایا ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف تو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، تو اے نبی ایسا نہیں ہے، ان کو بتا دو کہ یہ امت یعنی کہ آدم علیہ السلام پہلے ایک دین پر تھی، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے اس کے بعد جو ذریت تھی وہ پہلے ایک ہی دین پر تھے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان نبی مبعوث کیے، خوشخبری سنانے کے واسطے کہ آخرت میں کامیابی و جنت کی خوشخبری، اور خبردار کرنے کے واسطے کہ دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا اور آخرت میں بھی جہنم مقدر ہوگی۔ اور پھر ان نبیوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ نبی اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر لے جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس کے باوجود بھی اختلاف جاری رہا، ان کتاب میں وہ روشن احکامات سنانے کے باوجود بھی، یعنی ان لوگوں کو ان روشن احکامات سنانے کے باوجود بھی ان کا جو یہ اختلاف ہنوز جاری رہا، اور وہ اس کی وجہ صرف اور ضد تھی۔ تو اللہ فرماتے جو ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں اپنے اذن یعنی کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے جو ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں اس اختلاف میں سچائی کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے نشست میں پڑھا تھا، آیت نمبر 213 تک۔ تفصیل کے لیے پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پچھلی ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے۔ یہاں سے جو ہے اب آیت نمبر 214 کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ اللہ یعنی کہ جو ان مشکلات سے، جو منافقین ہیں جو ان مشکلات سے گھبراتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں بغیر کسی وجہ کے داخل کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ بغیر مشکلات اور مصائب کے داخل کر دیے جاؤ گے، ولما جب کہ ابھی تک تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے، یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے ہیں، یعنی کہ جو مشکلات اور جو مصائب تم سے پہلے لوگوں پر آئے ہیں وہ تو اب تک تمہارے اوپر آئی نہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں جو ہے سختیاں پہنچی اور تکالیف پہنچی۔ یہ جو سختیاں ہیں، اس سختیوں سے مراد کیا ہے یہ ذرا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سختیاں جو ہے، باساؤ کا مطلب ہے کہ کاروباری معاملات جو ہو گئے، مال، گھر، نوکری، اور یہ سب چیزیں باساؤ میں آتی ہے، کہ یعنی کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ معاشرے سے متعلق ہے، کہ کنبہ، رشتے ناتے، یہ سارے جو ہے نا، یہ اس حوالے سے یہ کہا ہے۔ باقی جو دراؤ آئے ہیں اس سے مراد جو ہے بیماری، پریشانی، سوچ و فکر، جسمانی تکالیف، یہ اس میں سے آئیں کہ جو جہاد کی شکل میں درپیش آئیں گی۔ باساؤ جو ہے یہ مالی، کاروباری، جو نوکری اور یہ گھر وغیرہ جو چھوڑنا پڑ جائے گا دین کے معاملے میں، یہ باساؤ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یعنی کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اسی دو شکلوں میں آتی ہے جب وہ دین پر کاربند ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً انہیں ہجرت کرنی پڑی باساؤ کی شکل میں، کہ انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا، مال سے جو ہے نا انہیں اپنے آپ کو دستبردار کرنا پڑا، اور پھر دراؤ جب وہ جہاد میں شریک ہوئے ان کو زخم و تکلیفیں آئی، اور جو ہجرت میں جو سفر کی کٹھن انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ فرماتے یہ سب ان کو پہنچے۔ تو اللہ فرماتے ابھی تو تم لوگوں کو وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے وہ زلزل، اور وہ ہلا دیے گئے، یعنی وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی کہ وہ ہلا دیے گئے، اور اتنے ہلا دیے گئے یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہ رسول نے بھی کہا، والذین، اور ان لوگوں نے بھی، آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے، انہوں نے بھی کہا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی کہ ایمان والوں نے تو یقیناً رسول سے کہا ہوگا، اور رسول نے پھر اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ سے
مدد کی درخواست کی ہوگی کہ کس بات کی کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اور اسی وقت جو ہے اللہ کا ارشاد ہوا اللہ آگاہ ہو جاؤ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بس آ ہی گئی تمہارے پاس اسی وقت، یعنی کہ اللہ کا جب وہ بہت مصیبت اور بہت تکلیف کے آخری سرحدوں پہ پہنچ گئے تو اور انہوں نے بالآخر ایمان والوں نے رسول سے کہا اور رسول نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول کی، مدد کی، اور اللہ نے فرمایا کہ بس تمہارے پاس مدد پہنچ گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے نجات دی، اس کی قوم کو ختم کر دیا، قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم لوط کو، قوم ابراہیم کو، اس طرح ان سب کو، قوم شعیب کو، سب کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والوں کو بالآخر نجات مل گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تو مدینے میں ہی موجود تھے، یعنی کہ جو یہودی تھے، تو وہ تو اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی وقت اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ پھر جب یہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بأساء و ضراء، یعنی کہ جب تمہیں جو ہے مستہم البأساء و ضراء، جب تمہیں سختی اور مصیبتیں آ گئی، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے بھی کہا، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی کہا، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب پہنچے گی، تو اللہ نے اسی وقت ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بس اب پہنچ ہی گئی تمہارے پاس، یعنی کہ قریب ہے۔ تو جب ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بأساء و ضراء سے گزرنا ہوگا، تو انہوں نے پھر آخر ایمان والوں نے پوچھا یسألونک، تو ایمان والوں نے پوچھا ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کرے، کیونکہ یہاں پر تو مالی قربانی بھی درپیش ہے، تو انہوں نے دریافت کیا ماذا ینفقون، کس پر خرچ کرے، مطلب یعنی کہ اگر آپ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اے نبی، اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے مالی قربانی دینی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا خرچہ کرے، تو یہی اللہ فرماتا ہے یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کس پر خرچہ کریں، یعنی کہ جو مال ہے ہم کس پر خرچہ کریں، تو قل اے نبی انہیں اس بات کا جواب دو ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، کس پر، فللوالدین، ماں باپ پر، والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکین محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، یعنی کہ اگر تم پوچھ رہے ہو کہ کس پر خرچہ کرے تو ان پر خرچہ کرو، یہ خرچ کے جو ہے نا سب سے زیادہ حقدار ہے، جس میں حقدار میں سب سے پہلے کیا ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، بھائی بہن جو ہے، اور اس کے علاوہ ماموں بھانجے سب، والیتامى، اور یتیم، اور مسکین، اور مسافر، ان پر تم خرچہ کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر، اور اس کے علاوہ بھی اگر تم خرچہ کرو گے اور بھلائی کا کوئی کام ان کے ساتھ کرو گے تو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ اس طرح، یعنی کہ اپنے آپ کو صرف یہاں تک محدود مت کرنا، بلکہ نیکی میں سے جو بھی تم کرو گے اور جس کے ساتھ بھی تم کرو گے اللہ کو اس کا خوب علم ہے اور تمہیں اس کا اجر اللہ دے گا۔ پھر جب یہ باساؤ میں سے وہ، جیسے کہ پیچھے میں نے کہا کہ ان سے اللہ نے فرمایا باساؤ، مالی کاروباری جو سختیاں یہ برداشت کرنی ہوگی، والضراء، اور جسمانی طور پر جو پھر تکلیفیں جہاد کی شکل میں اور اس طرح درپیش ہوگی، تو اب ضراء کی باری آئی، جب ضراء کی باری آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ جسمانی مشکلات میں تو پھر جہاد سر فہرست تھا، تو اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، اور اسی طرح اب ضراء کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جہاد بھی تمہیں کرنا ہوگا، اور کتب علیکم القتال، اور جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، جبکہ وہ تم پر ناگوار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی کہ جب اب تم مکے جاؤ گے عمرہ اور حج کے لیے، تو جب تم سے وہاں وہ لڑیں گے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان سے لڑو، تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد مقرر کر دیا، فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وعسى ان تکرہوا شیئا، کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، یعنی کہ تم جو ہے
سمجھتے ہو کہ یہ جو جہاد ہے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ اس میں تمہارے لیے کتنی بھلائی ہے. مطلب یعنی کہ اگر تم آج لڑ لو گے اور اپنے آپ کو ان سے نجات دلا دو گے تو یہ پرسیکیوشن ختم ہو جائے گا. یہ جو تم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ بار بار مدینے میں آ کر جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ، اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور اللہ تمہاری غیبی مدد کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو ہے قتال ناگوار ہے، لیکن اس میں ہی تمہارے لیے جو ہے نا خیر پوشیدہ ہو سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ پھر فتح مکہ ہوا، پھر لوگ آرام سے عمرہ بھی کر رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، اور اس کے ذریعے دین کی جو اشاعت ہوئی، جو دین کی تبلیغ ہوئی، اور کتنے لوگ پھر ایمان لے آئے. تو اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور ہو سکتا ہے اس میں ہی اللہ تمہارے لیے خیر ہے. اب آپ رمضان کے روزے دیکھیں، 30 روزے ہوتے ہیں یا 29 روزے ہوتے ہیں، اس میں انسان کو مشقت گزارنی ہوتی ہے. لیکن آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کو آٹوفیجی کہتے ہیں. اور جس نے یہ نظریہ دیا، جس نے آٹوفیجی کا نظریہ دیا، اس کو نوبل انعام دیا گیا اس بات پر. کیوں؟ آٹوفیجی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم سے جو ہے گلوکوجن نکلتا ہے لیور سے. وہ گلوکوجن آپ کے دماغ اور آپ کے جو اس کو ایڈرینلین ہے وہ جسم میں قوت دیتی ہے اور آپ کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے. اور جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل ہوتا ہے، جسم کے اندر جو فاضل مواد اور زہریلا مادہ ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کی چربی جو ہے، لیور آپ کی چربی کو توڑ کر اس سے کیٹون نکالتی ہے. وہ کیٹون بھی دماغ کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو ہم جب رمضان کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ یار یہ بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس بھوکے پیاسے رہنے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر کتنا فائدہ رکھا ہے، کتنی صحت رکھی ہوئی ہے اس کی. اور اسی طرح لوگ دولت کی بات اوپر آئی ہے. اب یہاں پر اس کے علاوہ صلح حدیبیہ، جیسے کہ آپ صلح حدیبیہ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سمجھے کہ ہم جو ہے مغلوب ہو گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، تم بالکل مغلوب نہیں ہوئے، بلکہ یہاں سے اب تمہارے لیے راستہ مستقبل کے لیے کھل گیا ہے. اب تم جو ہے اللہ اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ سچ دکھائے گا. تم آؤ گے، تم حج بھی کرو گے، تم عمرہ بھی کرو گے، تم اپنے بال بھی منڈواؤ گے اور قصر بھی کرو گے، لیکن تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. یعنی کہ تمہارے لیے مکے کی طرف چہل پہل جو ہے آراستہ ہو جائے گی بغیر کسی خوف کے. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ، اور ممکن ہے کہ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے جو ہے نقصان ہو. یعنی کہ آپ جہاں تک مالی بات ہے، لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ مال کو خرچ نہ کرے، مال کو اپنے پاس رکھے اور جو ہے اسے اپنے ذاتی منفعت کے لیے استعمال کرے، جس سے منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن فضول خرچی سے منع کیا گیا. اور جو اوپر بیان کر دیا گیا کہ مستحقین، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، ان کے اوپر خرچہ کرنا ہے. کیونکہ اگر دولت کی گردش نہیں ہوگی اور دولت چند ہاتھوں تک محدود ہوگی تو اس کا نتیجہ پھر جو ہے معاشرے پر یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر چوری، ڈکیتی اور دوسرے جو ہے غلط کاموں کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس طرح معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ پیچھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے. یعنی کہ اللہ جب تمہیں یہ احکامات دیتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے اس کے ریپرکشنز، اس کے عواقب سے تم واقف نہیں ہو، اللہ جانتا ہے. تو ابھی اللہ تمہیں یہ احکامات دے رہا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. تو جب یہ اللہ نے یہاں پر قتال کا حکم دیا تو ایمان والوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے پاس حرمت کے مہینوں میں اور اس طرح عمرہ کرنے جائیں گے جو کہ حرمت کے مہینے اس وقت نہیں ہوں گے تو وہ تو ہم سے لڑیں گے، اور حرمت کے مہینے بھی اگر ہم جائیں گے، یعنی حج کے دنوں میں حج کرنے جائیں گے تو تب بھی ہم ان سے لڑیں گے. تو کیا حرمت کے مہینے میں لڑنا صحیح ہے؟
تو اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کیسا ہے، یعنی کہ اگر ہم جائیں گے تو جنگ ہوگی حرمت کے مہینے میں. تو اللہ اسی کی طرف اشارہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یسألونک، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے حرمت کے مہینے کا ہم ان سے نبی سے ذکر کریں گے تو اس سے جو ہے یہ جو جنگ کا جو خطرہ ہے یا ان سے لڑنے کا جو خطرہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ سے حرمت کے مہینے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے جو قتال ہے وہ اس کے متعلق آپ سے سوال کرتے. تو اے نبی قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، یقیناً اس حرمت کے مہینوں میں جو جہاد ہے، جو قتال ہے، یہ ایک سنگین بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفرم، اور اللہ کا انکار کرنا، اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یہ اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکے سے لوگوں کو جلا وطن کرنا، وہاں سے نکالنا، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم حرمت کے مہینوں کا پاس تو کر رہے ہو کہ اس میں لڑائی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے اس مہینے میں جو مطلب اس مہینے قتال اس مہینے میں یقیناً سنگین مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، کہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکانا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا ہی انکار کر دینا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا عمرے اور حج کے لیے. جیسے کہ یہ میں نے ابھی صلح حدیبیہ کی بات کی تھی کہ جب ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 شوال 7 ہجری کو عمرہ کرنے گئے اور انہیں روکا گیا وہاں پر. تو اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح وہاں کے رہنے والوں کو صرف اس بات پر جلا وطن کرنا، اس بات پر نکالنا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اکبر و عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. تو اگر یہ جرم ہو رہا ہے تو پھر حرمت کے مہینے اس سے کم ہیں، یعنی کہ اس کی سنگینی اس سے ان عوامل سے کم ہے. تو اور اللہ فرماتے والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو پرسیکیوشن ہے، لوگوں کو جبری طور پر جو ہے دین سے برگشتہ کرنا، دین سے موڑنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جو ہے نا سنگین جرم ہے، قتل سے بھی بڑا جو ہے نا، جہاد سے بھی بڑا سنگین جرم ہے. تو تمہیں اگر حرمت کے مہینے میں ان وجوہات کے بنا پر کرنا پڑے تو تم کرو. حرمت کے مہینے میں اگر تمہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے جنگ کرنا پڑے تو تم ان سے کرو. اللہ فرماتا ہے اور اگر تم نہیں کرو گے تو یہ تو تمہارا پیچھے چھوڑنے والے نہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تو تم سے برابر ہی لڑتے رہیں گے. اگر تم ان سے نہیں لڑو گے تو یہ کہ یہ اس بات پر کہ یہ تمہارا پیچھا تو نہیں چھوڑنے والے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تو تم سے برابر لڑتے رہیں گے. حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہاری دین سے پھیر دیں گے اگر ممکن ان سے ہو سکا. یعنی کہ تم تو یہاں پر اس بات کو رو رہے ہو کہ تم جاؤ گے، پتہ نہیں یہ تمہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے، اور تمہیں جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ تو بات کی بات ہے، اگر ان سے ہو سکے یہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے. اللہ فرماتا ہے اور یہ تو تم سے برابر لڑتے رہیں گے اگر تم یہ نہیں کرو گے جو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے تو یہ تو بیٹھنے والے نہیں، یہ تو تم سے برابر لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو یہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. یعنی کہ تم تو اس بات کو دیکھ رہے ہو کہ ہمیں عمرہ اور حج کرنے دیا جائے گا یا دعوت تبلیغ کرنے کا کام دیا جائے گا یا نہیں. یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. اللہ فرماتے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے جو ہے دین سے پھر گیا، عن دینہ، اپنی دین سے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن دینہ، اور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا. یہ یرتدد ہم اسی طرح اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، مرتد اسی سے نکلا ہوا ہے، مرتد جو دین سے پھر جاتا ہے.
تو جو بھی اپنے دین سے پھر گیا فیمت وہو کافر، اور وہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ کفر پہ تھا، یعنی کہ اللہ کا انکاری تھا، دین کا انکاری تھا، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. مطلب یعنی کہ اللہ تمہارے جن اعمال کا صلہ تمہیں دنیا میں دیتا ہے اس سے بھی گئے، والآخرت، اور آخرت میں جو تمہیں صلہ ملنے والا تھا وہ بھی گیا، دونوں یعنی کہ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے. مطلب انسان دنیا میں نیک اچھے کام کرتا ہے جس کا اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پس ایسا شخص جو ہے دنیا میں جو بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی گئی، اور آخرت میں بھی جو اس کی نیکیاں تھی دنیا میں اس نے کی ہوگی وہ بھی گیا. اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے ایک بار پھر جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ آپ سے حرمت کے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس میں پھر لڑائی کیسا ہے، کہ یعنی کہ اگر ہم جائیں گے تو حرمت کے مہینوں میں تو اس کا سیدھا مطلب جنگ ہے. تو اللہ فرماتا ہے یقیناً حرمت کے مہینے میں جو ہے نا جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک سنگین معاملہ ہے. لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کام میں روڑے اٹکانا، اس اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وہاں کے لوگوں کو جو ہے مکے کے لوگوں کو مکے سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. اور پرسیکیوشن جو ہے وہ جنگ سے بھی زیادہ جو ہے بڑی سنگین بات ہے. پرسیکیوشن فتنے، یہاں پر والفتنہ تو یہاں پرسیکیوشن میں آیا کہ لوگوں کو جبری دین سے جو ہے نا برگشتہ کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی جو ہے قتل سے جنگ سے بھی بڑی سنگین بات ہے. اور اگر تم ان سے جنگ نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہیں چھوڑ دیں گے. مطلب یعنی کہ تم مطمئن ہو کر اگر بیٹھ گئے کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے جنگ کے معاملے میں، تو اللہ فرماتا ہے ایسا جو ہے یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہیں اس طرح چھوڑ دیں گے. یعنی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اگر ان سے ہو سکے. اور جو بھی اپنے دین سے تم میں سے پھر گیا اور اس حالت میں مر گیا کہ وہ کافر ہے، یعنی کہ انکاری ہے اللہ کا اور اس کے شریعت کا اور اس کے رسولوں کا، تو اللہ فرماتا ہے پس یہی لوگ ہیں جن کی اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں، اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو دین کو نہیں مانتے لیکن وہ نیک اعمال کرتے ہیں. تو وہ نیک اعمال جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کرتے، وہ تو اپنے معاشرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ معاشرے سے ہی اس کا اجر مانگو، تم نے جن لوگوں کے لیے یہ اعمال کیے تو میرے لیے تو نہیں کیے، تم لوگوں سے ہی اب اس کا اجر مانگو. اور وہاں کون جو ہے اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دے گا؟ ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر، اپنے آخرت کی فکر اس دن لگی رہے گی، تو کوئی بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قرآن خود کہتا ہے یعنی کہ اس دن جو ہے انسان بھاگ رہا ہوگا امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اپنے بھائی، اپنے ماں باپ سے، اپنے کنبے سے بھاگ رہا ہوگا. تو کون کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو یہ دنیا کی نیکیاں اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی گئی تو پھر تو دنیا میں ہی رہ جائے گی. تو اسی کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کے اعمال، دنیا میں بھی اس کے اعمال گئے اور آخرت میں بھی گئے. یعنی کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کوئی نیک اعمال کرتے ہو تو اس کا صلہ تمہیں اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے تو یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آج کے لیے ہم اتنے ہی رکھتے ہیں. آیت نمبر 217 تک انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.